السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس ہے شرح صفر سعادہ سے باب در نماز حضرت پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عام تر اذان کے فرض باشے یا نفل چو بنماز برخاستی بدل نیت نماز کر دی و بعد از نیت گفتی اللہ اکبر و پیش از تکبیر نیت بزبان و لفظ مروی نیست۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت شرح فرمائی ہے۔ متن میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بیان میں یہ باب ہے، اور یہ بات زیادہ عام ہے کہ نماز فرض ہو یا نفل ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بیان میں اس سے زیادہ عام کہ وہ فرض ہو یا نفل ہو۔ جب نماز کے لیے تو اٹھے تو دل سے نیت کرے، دل سے نیت کرے، اور نیت کے بعد تو کہے اللہ اکبر، نیت کے بعد پیش از تکبیر، تکبیر سے پہلے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے زبان کے ساتھ اور لفظ کے ساتھ نیت مروی نہیں ہے، نیت یہ ہے متن کہ جب تو نماز کے لیے اٹھے تو دل سے نماز کی نیت کرے، دل سے، اور نیت کے بعد تو کہے اللہ اکبر، نیت کرنے کے بعد کیا کہے اللہ اکبر۔ لیکن کہتے ہیں کہ لفظ کے ساتھ نیت کرنا یہ روایت نہیں کیا گیا، یہ حدیث پاک میں نہیں ہے، حدیث پاک میں نہیں ہے۔ وہ احادیث سے ہمی قدر مرویت کہ چوں بنماز برخاستی گفتی اللہ اکبر و ذکر نیت نیست، چوں مقررست کہ نما الاعمال بالنیات بیقین معلوم شد کہ بے نیت نخواہد بود، چوں حقیقت نیت ہما قصد قلبی است احتیاج با لفظ نباشد۔ کہتے ہیں کہ سبھی احادیث میں اس قدر روایت کیا گیا ہے کہ جب نماز کے لیے تو اٹھے تو کہے اللہ اکبر، کیا اللہ اکبر، نیت ذکر، کیا ذکر نیت نیست، نیت کا ذکر نہیں ہے، نیت کا زبان کے ساتھ وہ کہے، اس کا ذکر نہیں ہے، جبکہ یہ بات پکی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ تو بات پکی ہے، لیکن لفظ نیت حدیث پاک میں ذکر نہیں ہوا۔ اور یقین کے ساتھ یہ بات جانی جاتی ہے اور معلوم ہوتی ہے کہ بغیر نیت نماز نہیں ہوگی، نماز بغیر نیت کے نہیں ہوگی۔ تو جب حقیقت نیت دل کا ارادہ ہے، کیا ہے، تو کہتے ہیں یقین سے معلوم ہوا کہ وہ بغیر نیت نہیں ہوگا، کیونکہ جو حقیقت نیت ہے وہ دل ہی کا ارادہ ہے، دل ہی کا، تو لفظ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لفظ کی۔ وَاَز قواعد شرع و بضرورت عقل نیز معلوم شد کہ اگر زبان بدل جمع شود اتم و اکمل بود، وزین جاست کہ فقہا گفتند کہ اگر با لفظ نیز بگوید بہتر بود، ففہم نیز روایات فقہیہ آمدہ کہ اگر از احضار قلب عاجز آیت فعل زبان کفایت است، و محدثان می گویند کہ نیت بزبان خواندن
بدعت است۔ شیخ فرماتی ہیں شرع شریف کے اصولوں سے اور شرع شریف کے قوانین سے اور عقل کی ضرورت سے، عقل کی یہ بات معلوم ہو چکی اور یہ بات جانی گئی کہ اگر زبان دل کے ساتھ اکٹھا ہو جائے، اگر زبان دل کے ساتھ اکٹھی ہو جائے، دل میں نیت ہو، زبان پہ الفاظ ہوں، تو دونوں اکٹھے ہو جائیں، اگر زبان دل کے ساتھ جمع ہو جائے تو اتم و اکمل بود، یہ زیادہ کامل اور یہ زیادہ اتم ہے، زیادہ کامل اور زیادہ تام ہے، زیادہ۔ اور اسی وجہ سے فقہاء کرام نے فرمایا اگر لفظ بھی کہے تو بہتر ہے، اگر با لفظ نیز بگوید بہتر بود، اگر لفظ کہے تو بہتر ہے۔ شیخ فرماتے ہیں اسے سمجھو، اسے سمجھو کہ عقل کے نزدیک بھی اور اصول شرع سے بھی یہ بات جانی گئی ہے کہ زبان اور دل کیا ہو جائے، جمع ہو جائیں تو یہ اکمل ہے، یہ اکمل ہے۔ تو فقہاء کرام نے لکھا کہ زبان سے کہہ لینا یہ بہتر ہے، زبان سے، اگرچہ یہ بدعت ہے لیکن بدعت مستحبہ ہے، بدعت، اور دل جو ہے یہ الفاظ کہنے سے حاضر ہو جاتا ہے، دل بعد دفعہ دل غافل ہوتا ہے تو جب زبان سے کہتے ہیں تو دل حاضر ہو جاتا ہے، تو یہ دل کی معاور بن جاتی ہے اور مددگار بن جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ زبان سے الفاظ کہہ لیے جائیں۔ اور فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا اگر دل حاضر ہونے سے عاجز ہے، دل کو حاضر کرنے سے دل ہی نہیں ٹھہرتا، ادھر متوجہ نہیں ہوتا، تو عاجز ہے تو زبان سے کہہ لے تو زبان کفایت کرے گی، کیا کرے گی، سمجھ آ رہی ہے، تو زبان اسے۔ اب محدثین نے لفظ کے ساتھ نیت کرنے کو بدعت لکھا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ محدثین نے بدعت لکھ دیا ہے تو یہ بدعت سیئہ ہو گیا، بدعت سیئہ ہو گیا، اور ایسا کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ جیسے ایک گروہ ہے اور وہ پھر اس کے اوپر غلط الفاظ بھی استعمال کرتا ہے اور پوری امت کو بدعتی کہہ دیتا ہے، حالانکہ ایسے تو بڑی چیزیں ہیں، یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں یہ بھی تو بدعت ہے نا، لیکن یہ بدعت مستحبہ ہے۔ تو محدثین نے جو کہا انہوں نے بدعت کہا، اور فقہاء کرام نے بہتر کہا، یعنی یہ نہیں فقہاء کرام نے کہا کہ یہ سنت ہے، بلکہ کہا کہ یہ مستحب ہے، یہ کیا ہے، اور یہ اچھا کام ہے۔ پھر شیخ آگے متن کو ذکر کرتے ہیں کہ بابا گفتن اللہ اکبر دستہا ہر دو برداشتی، اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لے، اپنے اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھو آپ سمجھیں گے کہ کتنی احادیث ہیں ہاتھ اٹھانے کے متعلق، جو شروع میں رفع یدین کرتے ہیں، اس کے متعلق کتنی احادیث ہیں، اور پھر اس میں 3 قول آئیں گے، کتنے 3 قول آئیں گے۔ شیخ عبدالحق متصدی دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ تینوں اقوال لے کر آئے، تینوں اقوال لے کر آئے، اور جو ان کے قائلین ہیں ان کا بھی آپ نے ذکر کیا، اور احادیث کی کتب کا بھی انہوں نے یہاں ذکر کیا، اور کمال یہ گفتگو ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنی چاہیے۔ تو اللہ اکبر کہنے کے وقت کیا کرے، یعنی اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی ہاتھ اٹھائے، ساتھ ہی، یعنی تکبیر و رفع یدین معاً بودی، یعنی تکبیر اور دونوں ہاتھوں کا اٹھانا اکٹھا ہی کرے، اکٹھا ہی، یعنی ہاتھ اٹھاتے ہوئے تکبیر کہے، یعنی اللہ اکبر، سمجھ آ گئی، ہاتھ اٹھانے لگا تو تکبیر بھی شروع ہو جائے، تو اس انداز سے پھر اللہ ادھر جا کے ہاتھ باندھ لیے جائیں۔ یہ پہلا قول ذکر کیا کہ در اکثر احادیث ہم چنی واقعہ شدہ، اسی طرح اکثر احادیث میں واقع ہوا ہے، اسی طرح واقع وہ مذہب ابی یوسف و مختار جماعہ از فقہاء حنفیہ مثل طحاوی و قاضی خان وغیر ایشاں ای نست و می گوین کہ رفع سنت تکبیر است، پس مقارن او باشد اورا۔ آپ کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں،
ان کا مذہب اور فقہائے حنفیہ میں سے ایک جماعت کا مختار پسندیدہ یہی ہے کہ ہاتھ اور تکبیر اکٹھے ہوں. ہاتھ تکبیر، مثلا طحاوی، قاضی خان اور ان کے علاوہ سب کا یہی مختار مذہب ہے، مختار. اور وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ سنت تکبیر است، یہ اس تکبیر کی سنت ہے. اس کی یعنی کہ خود مستقل سنت نہیں، تکبیر کی سنت ہے. یہ ہاتھ اٹھانا تکبیر کے لیے سنت ہے، اس لیے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے. تکبیر سمجھ آئی کہ نہیں؟ پس مقارن باش اورا، تو پس اس کو ملی ہوئی ہو، کیا ہو؟ یہ تکبیر اس کو کیا ہو؟ ملی ہو. ہاتھ اٹھ رہے ہوں، ساتھ اللہ اکبر بھی کہہ رہا، اللہ اکبر بھی کہہ رہا ہو. در بعض احادیث تاخیر تکبیر از رفع نیز آمدہ، چنانچہ در سنن ابو داؤد و نسائی از ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمدہ کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برمی داشت بر دو دست خود را برابر دوشا ہی خود بستر تکبیر می گفت. مذہب امام ابی حنیفہ و محمد این است زیرا کہ رفع یدین نفی کبریاست از غیر حق جل و علا. در تکبیر اثبات کبریا مرا اورا سبحانہ و تعالی و نفی مقدم است بر اثبات، چنانکہ در لا الہ الا اللہ و عامہ مشائخ بری انت و در ہدایہ این را اصح گفتند. دوسرا موقف، بعد احادیث میں تکبیر رفع دین سے بعد میں آئی ہے، رفع دین کے بعد میں آئی ہے، یعنی پہلے ہاتھ اٹھانا اور پھر اللہ اکبر فرمانا. پہلے ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھا لیے، یعنی پہلے ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ اٹھانا اور پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینا. یہ بھی سنن ابو داؤد اور نسائی ابن میں آئی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت ہے فرمائی. ٹھیک ہے، وہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ مبارک اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر تکبیر فرماتے. بستر یہ تکبیر میں گفت، پھر تکبیر کہتے تھے. یہ مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد یعنی طرفین رحمہم اللہ تعالی کا. کیوں؟ کہتے اس لیے کہ ہاتھوں کا اٹھانا، ہاتھوں کا یہ اللہ عز و جل کے علاوہ سے کبریائی کی نفی ہے. اللہ عز و جل کے علاوہ سے، یعنی آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہو تو یہ تصور کرو سنت مصطفیٰ ہے تو ہاتھ اٹھائے ہیں، تو یہ آپ اپنا سوچ اور اپنی عقیدت اور اپنے نظریوں کو واضح کر رہے ہو کہ حق تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے کبریائی نہیں، حق تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے کبریائی نہیں. اور پھر ہاتھ باندھ کے کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ ہی کے لیے کبریائی ہے، اللہ ہی کے لیے، یعنی ہاتھ اٹھا کر نفی کرتے ہو، حق تعالیٰ کے علاوہ سے کبریائی کی نفی کرتے ہو، اور اللہ عز و جل کے لیے ہاتھ رکھ کر اللہ کو کہہ کر کبریائی کو ثابت کرتے ہو، کبریائی کو ثابت کرتے ہو. تو کہا تو تکبیر میں اثبات کبریائی مرعورہ سبحانہ و تعالی، اور جب کہتے ہو اللہ اکبر تو خاص اللہ عز و جل کی کبریائی کو ثابت کرتے ہو، کبریائی کو. تو نفی مقدم اس پر اثبات، تو یہ تو پکی بات ہے کہ نفی اس بات پہ مقدم ہوتی ہے. نفی جیسے لا الہ الا اللہ، جیسے یہاں دیکھو نفی اس بات پر مقدم ہے، یعنی ما سوائے اللہ کی نفی کر رہے ہو، ما سوائے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نفی کر رہے ہو الا اللہ، تو بھی اس بات کرتے ہو. تو کہا نفی مقدم ہے اس بات پر، اس لیے پہلے ہاتھ اٹھانا، نفی کرنا، اور پھر ہاتھ رکھنا اور اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی کبریائی کو ثابت کرنا ہے، ثابت کرنا ہے. تو عامہ مشائخ کہتے ہیں عام مشائخ اسی پر ہے کہ ہاتھ اٹھائیں،
نفی کا خیال کریں اور سنت مصطفیٰ ادا کریں، پھر نیچے جب ہاتھ لے جائیں تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ اور ہدایہ میں اسے اصح کہا گیا ہے، ہدایہ میں کیا کہا گیا؟ اصح، یہ زیادہ صحیح ہے، یہ زیادہ صحیح ہے۔ تو دیکھو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی احادیث مبارکہ میں اس حدیث پاک کو چنا ہے، اس کو چنا ہے اور اس کو اختیار کیا ہے۔ تو اب بھی نہ سمجھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کب سمجھیں گے؟ وہ امام اس حدیث کو لے رہے ہیں اور تمہیں نماز ابھی شروع نہیں ہوئی، پہلے ہی بارگاہ خداوندی میں پہنچا رہے ہیں، پہلے ہی پہنچا رہے ہیں کہ نماز شروع کرتے وقت تو نفی کر دے سب کی کبریائی کی اور اس بات کر خالق کا، اور کہہ دے مالک کوئی کبریائی نہیں مگر تیرے لیے، مگر تو بتاؤ پہلے کہاں پہنچ گیا؟ تو یہ توحید نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ تو نماز کی ابتدا ہی میں بندہ انتہا پہ پہنچ جائے، کیا ہو جائے؟ پھر نماز کا اپنا اس خیال میں بھی تو پڑھے نا، لیکن پیچھے نہ پڑھے۔ احادیث اور بھی ہیں لیکن امام اعظم حنیفہ نے چنا نا، تو دیکھو کیسا چنا ہے کہ یوں کرو نفی کرو، ہاتھ باندھو تو اس بات کرو، تو نفی اس بات ہو جائے۔ جیسے لا الہ الا اللہ میں نفی اور اس بات ہے، نفی اور اس بات ہے۔ اور تیسرا درشرا ابن حمام دریجہ قول ثالث نیز نقل کردہ، اس میں بھی تیسرا قول نقل کیا ہے، تیسرا قول نقل کیا ہے۔ وہاں تکبیر پستر رفع، وہ ہے ہاتھ اٹھانے سے پہلے تکبیر کیا ہے نا، تیسرا کیا ہے؟ آپ کہیں کہ ہم نے پہلی دفعہ سنا کہ ابھی ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر پھر ہاتھ اٹھائیں، پھر ہاتھ رکھیں، آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا، ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانے سے پہلے تکبیر کہنا، ہاتھ اٹھانے سے پہلے تکبیر کہنا۔ وہ گفت، اور کہا کہ بہقی در سنن کبریٰ، بہقی نے اس کو سنن کبریٰ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے روایت؟ کہ گفت، کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چو افتدا میں کرد نماز را تکبیر میں گفت پستر بر میں داشت دو دست خود را تا محاذی میشد ابہامین از اذنین اورا و این حدیث صریح است در تقدیم تکبیر بر رفع و گفتہ کہ رجال و ہما ثقاتن و نیز گفتہ کہ روایت ابی وائل و برا نیز ظاہر است درا پس مجموع سے قول آمد و جائزت کی ہما فعل حضرت باشد صلی اللہ علیہ وسلم انتہا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ کا شرح ابن حمام میں یہ جگہ تیسرا قول بھی نقل کیا ہے، تیسرا قول بھی نقل کیا، وہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے سے پہلے تکبیر کہنا، ہاتھ اٹھانے سے، اور کہا کہ بیکی نے سنن میں کس سے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے تھے تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے تکبیر کہتے تھے، تکبیر کہتے تھے۔ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر، کس کے؟ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی اٹھاتے تھے، حتیٰ کہ اپنے جو ابہامین ہیں انگوٹھے، ان کو کانوں کے برابر فرماتے تھے۔ تو پہلے اللہ اکبر کہتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اس طرح کہ آپ کے انگوٹھے مبارک یہ کانوں کے برابر ہو جاتے۔ کہتے یہ حدیث صریح ہے، یہ حدیث ہاتھ اٹھانے سے پہلے تکبیر کہنے میں، ہاتھ اٹھانے سے پہلے، اور کہا کہ اس کے سارے رجال ثقہ ہیں، سارے راوی کیا ہیں؟ ثقہ کیا ہیں؟ مضبوط ہیں، اس کی سند مضبوط ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ ابو وائل کی روایت اور برہ کی روایت بھی ظاہر ہے اس میں، وہ روایت بھی اس میں۔ تو پس شیخ فرماتے ہیں یہ 3 قول ہے، کتنے؟ پس مجموعہ سے قول آمد، 3 قولوں کا مجموعہ آیا، جائز ہے کہ سبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل ہیں، سبھی کیا ہیں؟
فعل ہیں، جو کرے وہ رسول اللہ کا فعل ہے، کہ جو پہلے اللہ اکبر کہہ لے تو پھر ہاتھ اٹھائے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اللہ اکبر تکبیر اور ہاتھ اٹھانا اکٹھا ہی کہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے۔ اور جو پہلے یوں کرے پھر اللہ اکبر کہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھو کس کس نے یہ اپنائی ہیں، کس کس نے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چنا ہے، اس کو چوز کیا ہے، اختیار کیا ہے، تو بتایا کہ اس میں راز یہ ہے، اس میں ہاں، تو اس لیے ہم یوں کرتے ہیں۔ ہم یہ میں آگے بتاؤں گا کہ پھر ہم یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں، اس طرح کیوں نہیں کرتے، تو اس طرح کیوں نہیں کرتے، پھر ہم آگے بتائیں گے کہ اس کے متعلق کتنی احادیث ہیں، کتنی، اور یوں کرنے پہ سب احادیث پہ عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے امام اعظم ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جس کو چنتے ہیں پھر کمال ہی چنتے ہیں۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ میں نماز کی صحیح ادائیگی کی توفیق عطا